اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہود قوم ایک ایسی بدبخت قوم ہے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا۔ اللہ رب العزت نے اس قوم پر بہت زیادہ انعامات فرمائے، لیکن انہوں نے اللہ کے انعامات کی قدر نہ کی، رحم کے رشتوں کا قتل کیا، انبیاء اکرام کی بے حرمتی کی اور انبیاء علیہم السلام کی نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ رب العزت کی کتاب کو تبدیل کر دیا، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ہمیشہ ناشکری کرتے رہے۔ فساد فی الارض کے اندر آگے آگے یہ قوم رہی ہے۔ قوم یہود جو اقوام عالم میں سب سے زیادہ مغضوب علیہم کے مقام پر کھڑی رہی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ان پر ذلت اور رسوائی نازل فرمائی اور اللہ رب العزت نے ان پر اپنا غضب فرمایا۔ یہ قوم دنیا کی ظالم ترین اور مکار ترین قوم ہے۔ قوم یہود کے بعد الضالین یعنی گمراہ ترین قوم وہ عیسائیوں کی قوم ہے۔ یہ دونوں قومیں مل کر اسلام کو دنیائے ہستی سے مٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں۔ یہودیوں نے مسلمانوں کی زمین فلسطین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ 1 صدی ہونے کو ہے کہ مسلمان ان ظالموں کے ظلم و ستم کی چکی میں پسے جا رہے ہیں۔ لاکھوں مسلمانوں کو ان ظالموں نے قتل کر دیا ہے اور شہید کر دیا ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں 10ویں سرخ بچڑی پیدا ہو چکی ہے اور 3rd ٹیمپل بھی بنانے کا وقت آ گیا ہے، اور اس کے بعد 3rd ورلڈ وار جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گی، اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر جو ہے اس بچڑی کی جو ریڈ کلر کی ہے، سرخ رنگ کی ہے، اس کی قربانی کے بعد ہی شروع کی جائے گی۔ ہم اس ویڈیو میں تھوڑی سی اس بات کی تفصیل بتائیں گے کہ یہودیوں کے مذہب کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے ریڈ کلر کی گائے کی۔ یہودیوں کے مذہب کے ممتاز ادارے دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ کلی طور پر سرخ رنگ کی بچڑی جو ہے اس کی پیدائش اسرائیل میں ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کائنات تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف دوڑ لگا رہی ہے۔ یروشلم میں 3رے معبد کی تعمیر ہونے والی ہے۔ پہلے سرخ گائے کی قربانی ہوگی، پھر مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا ان کے بقول، پھر 3rd ٹیمپل کی تعمیر ہوگی یعنی ہیکل سلیمانی کی، پھر یہودیوں کا نجات دہندہ آئے گا المسیح الدجال۔ خبریں آ رہی ہیں کہ اپریل کے مہینے میں یہودی سرخ بچڑی کو قربان کر رہے ہیں اور اس کام کے لیے بالکل تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ پھر مسجد اقصی کو شہید کرنے کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گولڈن ڈوم آف روک کے قریب ایک پتھر ہے جو کائنات کا مرکز ہے یعنی سینٹر ہے۔ اس پتھر پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ اسی پتھر کے نزدیک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام کی قربانی کرو، تو آپ نے اسحاق علیہ السلام کی قربانی اسی کے پتھر کے قریب کی، لیکن جنت میں سے دمبا آ گیا، اسحاق علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور دمبا جو ہے وہ جنت کا اس کو ذبح کر دیا گیا۔ تورات کے اندر ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہو جانے کے بعد اور مسیح دجال کے آ جانے کے بعد عالمی جنگ کی پیشن گوئی کی گئی ہے ان یہودیوں کے بقول۔ ستمبر 2023 میں 6 ماہ پہلے 2000 سال کے بعد 5 سرخ بچیوں کو امریکہ کی ریاست سے $5 دے کر اسرائیلیوں نے منگوایا ہے۔ انتہائی احتیاط کے ساتھ ان کی نگہداشت اور نگرانی ہو رہی ہے، اور انہی مسجد اقصی کے بالکل سامنے موجود پہاڑ پر قربان کیا جائے گا۔ قربانی کے فوراً بعد یہودی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے۔ ہم تک جو خبریں پہنچی ہیں ان کے مطابق ابھی اس قربانی میں 1 سال باقی ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ اپریل کے اندر اس کو قربان کر دیا جائے گا۔
اور یہ خبر بھی آئی ہے جو 5 سرخ کلر کی گائیں امریکہ سے منگوائی گئی ہیں ان میں کچھ دوسرے رنگ کے بال بھی نظر آئے ہیں۔ اس لیے یہودیوں کے علماء نے کہا ہے کہ یہ 5 گائے جو ہیں وہ قربانی کے لیے غیر موزوں ہیں۔ اور یہ بچڑی جو اس ریاست کے اندر پیدا ہوئی ہے یہ بالکل پیور ریڈ ہے، اس لیے اس کی قربانی دی جائے گی، لیکن ابھی یہ چھوٹی ہے کیونکہ ان کے مذہب کے مطابق وہ بے عیب ہوگی اور بالکل سرخ رنگت کی ہوگی، اور اس کی عمر جو ہے وہ 2 سال سے زیادہ ہوگی۔ اسرائیل میں پیدا ہونے والی اس سرخ گائے کا ذکر جرائد میں اور اخبارات میں کیا گیا ہے۔ سرخ بچڑی بھی دکھائی گئی اور اس کو جنم دینے والی گائے بھی دکھائی گئی ہے، یعنی اس کی ماں، اور بتایا گیا ہے کہ یہی وہ بچڑی ہے جس کا انتظار صدیوں سے یہود علماء کر رہے تھے۔ اب تیاری کی جائے گی بچڑی کی قربانی کی اور ہیکل سلیمانی یعنی 3rd ٹیمپل کی تعمیر، تاکہ خدا تعالیٰ کے احکامات پر کما حق ہو عمل کیا جا سکے۔ صہیونی دنیا یعنی یہودیت کی دنیا اور عیسائی دنیا یہ سرمستی میں ہیں، بہت خوش ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ وقت آن پہنچا ہے جب ساری کائنات پر انہی کی حکومت ہوگی۔ سامعین، یہودی مذہب میں اس سرخ بچڑی کے لیے ضروری تھا کہ اس کے تمام بال سرخ ہوتے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہمارا مسیحا یعنی دجال تشریف نہیں لائے گا۔ یہ 3ری تعمیر یہودیوں کے ہاں آخری تعمیر ہوگی ہیکل سلیمانی کی۔ اس تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہے، لیکن یہودی مربی یعنی علماء کہتے ہیں کہ یہودی اس وقت نہایت پلیتی ناپاکی کی حالت میں ہے۔ جب تک ان کو پاک نہیں کیا جائے گا ہیکل سلیمانی کے احاطے میں جانے کی ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس کے برخلاف کیا تو یہودیوں پر ایک بہت بڑی آفت آ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ یہودیوں کو پاک کس طرح کیا جائے گا، تو یہ ساری تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ اس سرخ گائے کی قربانی کے بعد ہیکل سلیمانی کا بننا، پھر دجال کا آنا، پھر گریٹ اسرائیل کا جو خواب ہے وہ دیکھنے میں آئے گا ان کے نظریے کے مطابق۔ لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں ہمارے مسیحا حضرت سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام جن کو یہودیوں نے صلیب چڑھا دیا تھا وہ انتقال کر گئے تھے، پھر ان کو زندہ کیا گیا اور اللہ رب العزت ان کو اٹھا کر آسمانوں پر لے گیا۔ جو اب تک آسمانوں پر ہیں وہ تشریف لائیں گے قرب قیامت میں۔ پوری دنیا پر عیسائیوں کی حکومت ہوگی، یعنی عیسائی چھا جائیں گے۔ مسلمانوں کا عقیدہ جو بالکل سچا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کفر و ضلالت اور ظلم و ستم سے بھر جائے گی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، روئے زمین پر فساد ہی فساد ہوگا، مسلمانوں پر ہر لحاظ سے زمین تنگ ہو جائے گی، ہر طرف مظلوم اور مقہور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، مسلمانوں کے ظالم و جابر حکمرانوں کی طرف سے بھی اور یہود و نصارہ کی طرف سے بھی ایسا ہی مسلمانوں کا برا حال ہوگا۔ پھر مالک ارض و سما کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم آئے گا۔ اس امت مسلمہ اور امت مرحومہ کے آخری مجدد امام و خلیفۃ اللہ علی الارض یعنی سیدنا امام المہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 برس ہوگی جب آپ کا ظہور ہوگا، آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوگی۔ روئے زمین کے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالی مہدی کی محبت کو ڈال دے گا۔ آپ کا لشکر دنیا کے تمام انسانوں میں افضل ترین اشخاص پر مشتمل ہوگا۔ سرکار مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ساری دنیا کو فتح فرمائیں گے۔ آپ کی فوج مسجد دمشق میں جمع ہوگی، دجال اور اس کی فوج نے محاصرہ کیا ہوگا، نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی تو سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پیچھے ہٹ جائیں گے صف سے جائے نمازی اور فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں یا نبی اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، یہ امت محمدیہ کا اللہ رب العزت نے شرف رکھا ہے،
امام تمہیں کا ہوگا، تم نماز پڑھاؤ۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ بھی آتا ہے کہ جس کے لیے تکبیر کہی گئی ہے وہی امامت کروائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ دروازے کو کھول دو، خون ریز جنگ ہوگی۔ جو کافر ہوں گے، یہودی ہوں گے، وہ یہودیت کے لیے لڑیں گے، اور مسلمانوں میں کسی میں نفاق نہیں ہوگا، صرف للہیت ہوگی اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ جنگ کریں گے، خون ریز جنگ ہوگی۔ سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام دجال کو قتل فرما دیں گے، یہود کی تباہی کا دن ہوگا، یہودیوں کو ایک ایک کر کے مسلمان واصل جہنم کریں گے۔ عیسائیت میں تقریباً سبھی لوگ چند کو چھوڑ کر دین اسلام کو اختیار کر لیں گے کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام وہ تو خود نبی مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر مسلمانوں میں تشریف لائے ہیں، لہذا اسلام سچا مذہب ہے، ہم جھوٹے ہیں، تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ سامعین، لال گائے کے ذبح کرنے کا تصور صرف آج کے یہودیوں نے خود گڑھ لیا ہے یا اس کا تصور تورات شریف میں بھی موجود ہے؟ سرخ گائے کی ساری حقیقت انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، یہ بھی کہ ان کا آج کا نظریہ کیا ہے قوم یہود کا، اور یہ بھی بیان کریں گے ریفرنس کے ساتھ کہ تورات پاک کے اندر گائے کو ذبح کرنے کا کیا تصور ہے، اور اس کی نسبت جو حضرت سیدنا ہارون نبی علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے، کس طرح اس کی ساری چیزوں کو جلایا گیا، اور اب بھی یہودی یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم اس گائے کو ذبح کریں گے اور اس کی کھال بھی یعنی چمڑا، اس کا گوشت، پھر اس کی اوجری، پھر اس کا گوبر، اس کا پیشاب، یعنی تمام جسم اس کا جو ہے وہ جلا دیں گے، اور اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ان کے نزدیک کیا طریقہ ہے یہودیوں کو پاک کرنے کا، پھر یہ پاک کریں گے، اور اس کے بعد ان کے علماء اجازت دیں گے کہ مسجد شریف کو شہید کر دو اور جو ہیکل سلیمانی ہے اس کا سنگ بنیاد رکھو۔ یہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔